کے 3 بار لبیک پڑھیں گے تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے احرام کی پابندیوں کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ نے نیت کر کے لبیک پڑھ لیا، اب آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، آپ نے بال نہیں کاٹنے، آپ نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا، آپ نے اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپنا، آپ نے کسی قسم کا خوشبو استعمال نہیں کرنا، آپ نے سلا ہوا کپڑا، ٹوپی، جراب، موزہ یہ چیزیں نہیں پہننی، آپ نے کوئی شہوانی بات نہیں کرنی۔ یہ جو ممنوعات احرام ہیں ان کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ ایسا جوتا نہیں پہننا جس سے یہ ابری ہوئی ہڈی جو آپ کو بتائی گئی تھی وہ چھپ جائے۔ تو یہ ہیں ممنوعات احرام۔ ان پابندیوں کا آپ خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے آپ جہاز میں سفر شروع کریں گے۔ جدہ پہنچ کر ایئرپورٹ کی کارروائی کے بعد ایئرپورٹ سے باہر آپ آئیں گے، اپنی متعلقہ گاڑی میں بیٹھیں گے اور درمیان میں کثرت سے ذکر اذکار، استغفار اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں گے۔ آپ جدہ سے مکہ المکرمہ راستے میں بھی یہی اعمال کریں گے۔ حرم شروع ہو جائے گا تو اور کثرت سے ہم لبیک بھی پڑھیں گے اور ذکر اذکار بھی کریں گے۔ ہم سیدھا اپنی رہائش گاہ جہاں ہماری رہائش کا بندوبست ہوگا ہم وہاں جائیں گے۔ سامان رکھ کے آرام کی ضرورت ہے تو آرام کریں گے۔ آرام کے بعد غسل کی ضرورت نہیں، وضو کر لیجئے، یعنی مسجد حرام میں جانے کی تیاری کر لیجئے، کیونکہ اب آپ نے طواف کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ وضو کر کے تیاری کر کے مسجد حرام تشریف لے گئے، دعائیں پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائیے، ہو سکے تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ اللہ کے گھر پہ پہلی نظر پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیے، راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کیجیے، ایک طرف ہٹ کر خوب دعا کر لیجئے، کیونکہ پہلی نظر پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دعا سے جب فارغ ہو جائیں گے اب آپ جائیں گے مطاف، یعنی اس گراؤنڈ میں جو اللہ کے گھر کے ارد گرد ہے اور اس میں طواف کیا جاتا ہے۔ مطاف میں جب آپ جائیں گے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، لہٰذا طواف باوضو کرنا ضروری، سطر چھپا ہوا ہونا آپ کا یہ بھی ضروری، اور طواف نیت کے ساتھ کرنا ضروری، طواف کے 7 چکر پورے کرنا بھی ضروری۔ آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور طواف حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ تو نیت والی غلطی نہیں کرنی، نیت کے بغیر طواف نہیں ہوتا۔ آپ نے جب حجر اسود کے قریب پہنچیں گے تو آپ نے طواف کی نیت کر لینی ہے، اور لبیک اللہم لبیک جو پڑھ رہے تھے یہ بند کر دینا ہے، دایاں کندھا آپ نے ننگا کر لینا جس کو اژدباء کہتے ہیں۔ تو آپ نے تفصیل ہم پہلے بتا چکے، اب یہ موٹا موٹا صرف میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ نیت کر کے طواف شروع کریں گے، حجر اسود سے طواف شروع کریں گے۔ تو حجر اسود کو اصل تو کام تھا کہ چوم کر طواف شروع کریں، لیکن رش اور ہجوم کی وجہ سے یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کی قائم مقام چیز ہے اشارہ استعلام کر کے ہاتھ چوم لیے جائیں کہ اس طرح ہاتھ کا اشارہ کرو، یہ تاثر پیدا کرو کہ ہم حجر اسود کو چھو رہے ہیں، اور پھر ان ہاتھوں کو چوم لو۔ اب آپ نے طواف شروع کر دینا، تو طواف کے 7 چکر آپ نے پورے کرنے، اور ہر چکر کے آخر میں آپ نے حجر اسود کے سامنے اشارہ کر کے چومنے والا کام کرنا ہے۔ تو جب 7 چکر پورے ہوں گے پھر آخری بار بھی آپ نے یہ چومنے والا عمل کرنا ہے۔ چکر ہوں گے 7 بار، 7 چکر ہوں گے اور چومنے والا کام ہو جائے گا 8 بار۔ دوران طواف ذکر اذکار کریں، دعائیں مانگیں، دعائیں پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں،
رکن یمانی سے حجر اسود تک یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھے، تفصیل ہم نے پہلے عرض کر دی۔ جب آپ طواف پورا کر لیں گے، اب مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نفل واجب ادا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ نے نفلی طواف جب بھی کرنا ہے 2 رکعت نفل لازمی پڑھنے۔ اگر آپ 50 طواف بھی کریں گے تو 50 کے بعد 2 رکعت نفل ہر طواف کے بعد، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل آپ نے لازمی ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نفل پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اگر آب زمزم پینے کو جی چاہ رہا ہے وہ پیے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف سے فارغ ہو کر آب زمزم پیا تھا۔ ملتزم پر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن خوشبو لگی ہوتی ہے، ہاں البتہ ملتزم کے قریب تر چلے جائیں تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے، لیکن یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ اب آپ جب اس عمل سے فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ نے تیسرا کام شروع کرنا ہے، سعی۔ اب آپ صفا پر تشریف لے جائیں گے اور صفا پر جا کر سعی کی نیت کریں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے اور صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ درمیان میں سبز لائٹوں والی جگہ پر ذرا قدرے تیز چلیں گے اور دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ سبز لائٹیں ختم ہو جائیں گی تو آپ عام روٹین سے، عام رفتار سے اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ مروہ پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پھر دعا کر لیجئے۔ اب مروہ سے صفا کی طرف واپس آ جائیے، تو صفا سے مروہ پر 1 چکر پورا ہو جائے گا، تو مروہ سے جب واپس دوبارہ صفا پر پہنچیں گے 2 چکر پورے ہو جائیں گے۔ صفا سے پھر آپ مروہ جائیں گے 3 چکر، اور مروہ سے صفا آئیں گے 4، پھر صفا سے مروہ جائیں گے 5، اور مروہ سے پھر صفا آئیں گے 6، اور صفا سے مروہ پر آخر میں جب جائیں گے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ تو آخری چکر آپ کا کس پر پورا ہوگا بھائی؟ مروہ پر۔ آپ کا تیسرا کام بھی پورا ہو گیا۔ اب آپ نے جا کے صرف بال منڈوانے، حلق کروا دیں گے، تو آپ کے 4 کام پورے ہو گئے اور عمرہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب اگر بار بار عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ سے احرام اسی طرح جو بتلایا گیا طریقہ باندھ کر آئیں گے، اور یہی 4 کام مکمل کر کے عمرہ پھر پورا کر لیں گے۔ نفلی طواف کے لیے کوئی احرام کی ضرورت نہیں، وہ عام روٹین کے کپڑوں میں آپ کریں گے، اس کے لیے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے فلاں نہیں۔ جس طرح عام روٹین میں ہم اپنی محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، اور ایسے ہی صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ نفلی طواف بھی کثرت کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ تو تھا ہمارا عمرے کا عمل۔ ہاں البتہ جب ہم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہم نے جانا ہے، اب آج اس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، تو آپ حضرات کو جس کمپنی کے ذریعے بھی آپ تشریف لے جا رہے ہیں، جس کمپنی کے ویزا پر، ان کی گاڑیاں ہی آپ کو مدینہ منورہ پہنچائیں گی، لہٰذا وہ رات کو آپ کو بتا دیں گے جی صبح اتنے بجے آپ نے سامان لے کے ہوٹل اور رہائش گاہ سے باہر اس جگہ کھڑا ہو جانا ہے، تو آپ اس کے مطابق اپنا سامان سمیٹ کر تیاری فرما لیجئے۔ ہاں البتہ اب توجہ کیجئے، حج والوں کے لیے تو الوداعی طواف کرنا واجب ہے جو حج پر جاتے ہیں، عمرے والوں کے لیے الوداعی طواف کرنا واجب بالکل نہیں، واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ دیکھیے، اچھی طرح یاد کیجئے کہ کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم پتہ نہیں واپس آ پائیں گے، پتہ نہیں کہ نہیں آئیں گے، لہٰذا جب آپ کو پتہ ہے کہ صبح ہم نے جانا ہے، آپ رات کو یا تہجد کے وقت آ جائیے، آ کر نفلی ایک طواف اس نیت سے کر لیجئے
کہ یار آج ہم اللہ کے گھر کو اور مکہ مکرمہ کو رخصت کر کے جا رہے ہیں، زندگی ہوئی تو دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اگر زندگی نہ ہوئی کم سے کم گویا کہ اللہ کے گھر کا ایک طواف، گویا کہ یوں کہہ لیجئے اللہ سے ملاقات، گویا کہ یوں کہہ لیجئے اللہ سے ملاقات کر کے تاکہ الوداعی کے طور پر جائے۔ جب آپ یہ طواف کر لیں گے اس کے بعد اب آپ مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہوں گے تو آپ کے دل میں بھی الوداعی کیفیات ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، مکہ مکرمہ کو رخصت کرنے کا، چھوڑنے کا دلی صدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ واقعی مکہ مکرمہ کو، بیت اللہ کو چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور آپ کا سفر یاد رکھیے کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا تو آپ علیہ السلام دور سے بیت اللہ کے سامنے، جو مورخین نے لکھا ہے، دور سے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے یہ عرض کیا تھا، اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، تجھے چھوڑ کر جانے کو میرا جی نہیں چاہتا، لیکن ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا، ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو یہ الوداعی کیفیات، آپ علیہ السلام نے دل پر پتھر رکھ کے اللہ کے گھر کو رخصت کیا۔ آپ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کی اجازت مل چکی تھی، اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ بس اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، اب آپ یثرب یعنی مدینہ منورہ تشریف لے جائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر مکہ المکرمہ کو، بیت اللہ کو رخصت فرمایا۔ تو ہماری بھی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ جانے کا جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کریں، ہماری سفر کی اور قانونی یہ مجبوریاں ہیں، ہم مسافر ہیں، لہٰذا ہم نے جانا ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ ہمیں رخصت ہونا چاہیے۔ اب آپ متعلقہ گاڑی پر آپ بیٹھ کر مدینہ منورہ کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ جب تک مکہ کی آبادی آپ کی نظر میں ہے تو یہی کیفیت رہے کہ اللہ یہ مقدس شہر ہے، اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، یہ الوداعی کیفیت رہے۔ جب مکہ المکرمہ کی آبادیاں ختم ہو جائیں، اب آپ اپنی توجہ کو مدینہ المنورہ کی طرف، بالخصوص جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کو پھیر لیجئے۔ اب آپ کثرت سے درود شریف پڑھیے، اپنے دل کے اندر اب شوق پیدا کیجئے کہ آج ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کی توجہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے، اور جس روڈ سے آپ جائیں گے اسی روڈ کو طریق ہجرہ کہا جاتا ہے۔ اب شارع ہجرہ اس کا نام رکھا گیا، اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ اس دور میں یہاں روڈ یا کوئی چیز نہیں تھی، اس دور میں لوگ مدینہ منورہ سے اگر مکہ آتے تھے نا تو جدہ والی سائڈ سے، ساحل سمندر جدہ والی سائڈ سے پھر مکہ آتے تھے۔ یہ بیچ والے راستے یہ سناٹے کے لحاظ سے بالکل ویران اور خالی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ کفار مکہ میرا پیچھا کریں گے، وہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ہمیں خفیہ راستے سے جانا چاہیے۔ یہ جو خفیہ راستہ ہے اسی راستے پر شارع ہجرہ بنا دیا گیا۔ اب آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ جب جانا ہے تقریباً 450 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، آپ کو 5-6 گھنٹے لگیں گے، لہٰذا آپ اس وقت کو فضول نہ سمجھیں، کم قیمت نہ سمجھیں، اس وقت کو درود شریف میں لگائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھیں اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہاریں آپ کی ہجرت کی گواہ ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے قدم پڑے ہیں، ان فضاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، آج ہمیں بھی موقع ملا، لہٰذا ہم بھی درود پاک پڑھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تصور کہ ان خطرناک پہاڑوں سے،
ان خطرناک رستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کس طرح سفر کیا ہوگا۔ اونٹوں کا سفر تھا، آپ تو مزیدار اے سی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کس طرح گرمی اور خطرناک موسم میں خطرناک رستوں سے گزر کر تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، 6 گھنٹے بس میں بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8-10 دن میں جو سفر کیا کس طرح کیا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو خوب یاد کیجئے اور آپ کا تذکرہ کیجئے، آپ پر درود پڑھیے۔ اب چلتے